رافضیت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں مختلف قسم کی گستاخیاں کر رہی تھی. میرے عظیم قائد نے سنی کا سچ شیعہ کا جھوٹ سیمینار کر کے رافضیت کے منہ پر ایسے تماچے مارے ہیں جس کا درد آج تک رافضیت محسوس کر رہی ہے. اہل سنت سے نکال دو. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ چوری کر رہے تھے میرے جیسے 2 نمبر، رافضیت کی چادر اوڑھ رہے تھے، اوڑھی ہوئی تھی، اور اندر کھاتے جناب وہ سارا کچھ کیے جا رہے تھے. کین وقت فاضل بریلوی کے ایک حقیقی جانشین نے بٹن دبایا تو بلب جل گیا. جب بلب جلا تو ان کی شکلیں نظر آ گئیں. جب شکلیں نظر آئیں تو وہ لوگ ناراض ہو گئے. یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. صرف ڈاکٹر صاحب کی وضاحت دینے کے باوجود بھی گستاخی اہل بیت کا جو لوگ تصور کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ اگر تم معصومہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانو گے تو کیا تم اسلام کا یہ ڈھانچہ ہے اس کو گرا دو گے؟ پلر آف اسلام. تم اگر سیدہ کو معصومہ مانو گے تو مولا علی تم کہو گے تو وہ تو شوہر ہیں. انشاءاللہ ہم حمایت کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں. جب تک ہمارے دم میں دم ہے ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے. ہم ڈاکٹر صاحب کو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم اہل بیت کی وجہ سے مانتے کہ انہوں نے ہمیں اہل بیت کا ادب سکھایا. انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب سکھایا، اولیاء کرام مصطفیٰ کریم علیہ السلام. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سنیوں کے دلوں کے چکر لگا کر عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیا، وہ بیٹھے نہ ہو. ایسا وقت تھا کہ جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تو قبلہ ڈاکٹر صاحب سے علماء کرام پیش ہو کر پوچھتے کہ اس کا حل کیا ہے. تو جب آج وقت آیا ہے تو وہ علماء جو آپ کے پاس جاتے، آپ اگر ان کے پاس کوئی معاملہ آیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے تو اب انہوں نے تائید کرنی، حمایت کرنی دور کی بات ہے. وہی لوگ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. لاہور میں ہیں، اپنے گھر پہ بیٹھے ہوں گے، اپنے کام میں مصروف ہوں گے، لیکن ان کا ذکر یہاں محمدیہ وسیمہ مسجد میں ہو رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی فیضان ہے کہ ہاں ہم سنی ہیں دے نام تو پروگرام کر کے سانو اس عقیدے اور مسلک دے دلائل مہیا فرمائے. اج اسی الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی پہچان تے فخر کرنے ہیں، اپنے عقیدے تے اپنے سنیوں تے فخر کرنے ہیں. پاکستان سنی تحریک جو ہے وہ صحابہ کرام کی بھی غلام ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی. ہم در والوں کے بھی غلام ہیں اور گھر والوں کے بھی غلام ہیں. اور رہی بات جو ڈسکا کی ہے، اس چیز کی پرزور میں مذمت کرتا ہوں کہ جس عالم دین نے تھانہ سٹی ڈسکا کے اندر درخواست دی اور اس کے اندر قبلہ ڈاکٹر صاحب کو خبیث بھی لکھا، ملعون بھی لکھا. میں چاہتا یہ ہوں اگر یہ ہمارا موقع میڈیا پہ چلے گا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ درخواست اپنی فی الفور واپس لیں. اور کچھ نام نہاد علماء کرام جو ڈسکا میں کل پیج پہ 1-2 کے دیکھ رہا تھا، ان کی بھی زبانیں کھلی ہوئی ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو لگام دیں. یہ فقہی مسائل ہیں، یہ ہمارے بڑے علماء کرام اوپر بیٹھے ہیں تو وہ جانیں یا وہ جانیں. ہم تو گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور در والوں کے بھی غلام ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اور صحابہ کرام کی بھی اہل محبت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا، ان کی ذات کا کوئی احمق ہی ہوگا جو ان کے متعلق یہ رائے قائم رکھتا ہو کہ وہ کفر پہ ہیں. یہ جتنے بھی القابات ان کے متعلق گندے بولے گئے ہیں وہ سراسر احمق آدمی ہے. جتنے بھی ان کے متعلق غلط القابات جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. سارے تشریف لائے ہیں، دور اور نزدیک سے آپ آئے ہیں. خدا کے لیے اس بات کی طرف ذرا یہ دھیان تو کریں. صرف یہ نہ سمجھیں کہ یار میری نسبت یا کسی اور کی نسبت یا کسی اور کی نسبت قبلہ ڈاکٹر صاحب سے ہے.
بس فقط یہ سوچا جائے کہ اگر آج اہل سنت والجماعت پہ حملہ ہوا ہے